مدرسۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ۔ الحمدللہ عزوجل، آج ہم مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ میاں والی میں موجود ہیں، اور یہاں میاں والی اور لیا اور اس کے اطراف کے ناظمین موجود ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سب کی منزل کا دور لگانے کا طریقہ۔ چونکہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں حفظ میں 25 تعداد ہے، اور ظاہر ہے ایک مدرس اتنے زیادہ بچوں کی سب کی منزل نہیں سن سکتا۔ ایک پارہ کم از کم سب کی اور ایک پارہ منزل ہے۔ اب یہ 25 اور 25 50 بچوں کی کیسے سنے گا؟ تو پھر دور لگانے کا سسٹم ہوتا ہے۔ 3 حلقے بنانے کی ترکیب ہوتی ہے۔ 3 حلقوں میں بچوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے۔ ایک حلقے کی قاری صاحب خود سنتے ہیں، اور 2 حلقوں کا دور ہوتا ہے۔ اور دور میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے کی منزل سن رہا ہوتا ہے، دوسرا بچہ اس کی منزل سن رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سب کی میں بھی دور لگانے کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ عزوجل آج ہم بات کریں گے۔ تو جن 2 بچوں کا آپس میں جن پاروں کا دور لگانا ہے، وہ دونوں پارے پکے ہوں، یہ قاری صاحب کو دیکھنا ہوگا۔ یعنی آپ کو یہ معلومات ہوں کہ یہ دور میں مثال کے طور پر 25واں پارہ اس بچے کا ہے اور اس کا 20واں پارہ ہے۔ اس نے وہ سنانا ہے، اس نے یہ سنانا ہے۔ اب یہ دونوں پارے اس کے پکے ہوں، اور اس کا اپنا پارہ ہی کچا ہے، تو بیچارہ وہ دور میں سنے گا کیسے؟ اس کا توجہ نہیں ہوگی، یا بے توجہی رہی تو یوں غلطیاں آنے کے چانس ہیں۔ جو بچہ پارہ سنا رہا ہے اور جو سن رہا ہے، دونوں کو وہ پارہ حفظ بھی ہو۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہیں کہیں کہ وہ دور تو لگا ہوا ہے لیکن اس کو پارے حفظ ہی نہیں ہیں۔ اب وہ بیچارہ کیسے سنتا ہوگا؟ تو دونوں کو وہ پارہ حفظ ہو۔ اچھا، دور والے بچوں کی غلطیاں کتنی ہوئی ہیں؟ ایک کی کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، دوسری کی کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی پوچھ گچھ بھی ہو۔ قاری صاحب روزانہ یہ پوچھیں کہ بھائی اس کی کتنی غلطیاں ہوئی ہیں؟ ہاں جی اتنی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس کی کتنی ہوئی ہیں؟ اتنی غلطیاں ہوئی ہیں۔ کیوں ہوئی ہیں؟ کیسے ہوئی ہیں؟ کس قسم کی غلطیاں ہوئی ہیں؟ یہ پوچھ گچھ رکھنا بھی ضروری ہے۔ اچھا، قاری صاحب پھر دور والے بچوں کا ٹیسٹ بھی لیں، چاہے مختصری صحیح، کچھ نہ کچھ ٹیسٹ لیں۔ چلو بھائی آپ سناؤ، بھائی اتنی غلطیاں ہوئی ہیں، چلو جی سناؤ۔ پھر اس کو چیک کر لیا، پھر وقتاً فوقتاً ٹیسٹ لیتے رہیں۔ روز چند بچوں کا لیں، ساروں کو تو لینا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن چند بچوں کا ٹیسٹ لے لیں گے تو باقی بھی الرٹ ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور طریقہ جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام بچوں میں یہ قاری صاحب اعلان کر دیں، بتا دیں، وقتاً فوقتاً اس کو دہراتے بھی رہیں کہ جو دور والا پارہ آپ نے مجھے جب سنانا ہے تو میں نے اس کو چیک کرنا ہے۔ مثلاً ایک بچہ آپ کو سنا رہا ہے پارہ اور اس میں غلطیاں آ رہی ہیں۔ اب آپ یہ پوچھیں گے یہ دور میں کس کو سنایا تھا آپ نے؟ وہ تو فلاں بچے گا۔ ہاں بھائی اس کی غلطیاں کیوں آ رہی ہیں اتنی؟ اس دن تو آپ نے بتایا تھا 3 غلطیاں ہوئی ہیں، اور یہ تو جناب سنا ہی نہیں پا رہے، اس کو تو پارہ کچا ہے۔ تو یوں بھی جس بچے کی بھی غلطیاں آئیں تو فوراً اس کی پوچھ گچھ کریں کہ دور میں کس کو سنایا تھا؟ یہ فلاں کو سنایا تھا، غلطیاں کیوں آ رہی ہیں؟ اس کے جواب دہ آپ ہیں، اس کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اور یہ کلاس میں یہ مشہور ہو کہ جس بچے کی باری قاری صاحب کو آئے گی اور دور میں وہ جس کو بھی سنایا ہوگا، غلطیوں کی صورت میں ذمہ داری اس کی ہوگی۔ اس سے بچے الرٹ ہو جائیں گے کہ یار وہ اگر صحیح نہ سنا تو قاری صاحب نے اس موقع پر پکڑ لینا ہے کہ بھائی یہ مجھے غلطیاں کیوں آ رہی ہیں، وہاں تو آپ بتا رہے تھے صحیح ہے یہ۔ تو یوں بھی ایک دور میں گرپ ہوگی انشاءاللہ عزوجل۔ اچھا، ہر ہفتے دور والے بچوں کو تبدیل کر دیں، یعنی 2 4 6 دن ہفتہ آپ نے اس بچے نے اس کے ساتھ دور کیا، اسی کے ساتھ چل رہا ہے، تو ہفتے بعد یہ بدل دیں آپ۔ یہ جس کو سنا رہا تھا وہ اس کو نہ سنائے، وہ جس کو سنا رہا تھا وہ اس کو نہ سنائے، یہ ہفتے بعد بدل دیں۔ اور ایک اور ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپس میں جو جوڑیاں بناتے ہیں نا دور کی، وہ بھی اس انداز سے ہو کہ یہ جس کو سنائے نا وہ اس کا نہ سنائے، یہ کسی اور کو سنائے۔ اس میں بھی بہت زبردست گرپ ہے۔ مثلا کاشف نے زید کو سنانا ہے اور زید نے مدثر کو سنانا ہے۔ جس طرح ہم نے امتحان کا کیا نا ناظمین کا، ایک مدرسہ دوسرے کا لے گا تو وہ کسی اور کا لے گا، تو یوں بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ اور یہ زیادہ مضبوط ہے کہ ظاہر ہے وہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات تو نے میری کم غلطیاں نکالی ہیں، زیادہ نکالی ہیں، میں تیرے ساتھ یوں کروں گا،
بچے اتنے سارے بچگانہ ذہن ہوتے، اتنی وہ مضبوط سوچ، اتنی وہ مطلب بڑے نہیں ہوتے کہ وہ اپنا اچھا برا زیادہ سمجھیں، ان کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. تو یوں زیادہ چانس ہیں کہ جو بچہ اس کا سن رہا ہے وہ کسی اور کا سنے. اچھا، بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا کہ جناب وہ ایک ماہ سے 2-3 ماہ سے دور لگے ہوئے ہیں، 4 ماہ سے لگے ہوئے ہیں جناب، وہ وہی دور ہیں. اب وہ کیا ہوتا ہے آپس میں، تو مجھے نبھا میں تجھے نبھاتا ہوں، بچے ہیں سارے، وہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس کو بدلتے رہیں، وقتاً فوقتاً بدلتے رہیں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ عزوجل جب بچے بدلیں گے تو حقیقت سامنے آئے گی کہ بچے کیا کر رہے ہیں. کیونکہ ہم دور کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قاری صاحب اپنا کام، چونکہ اب اتنا ہمارے پاس سسٹم نہیں کہ ہم 8-8 10-10 بچوں کی کلاس بنا سکیں کہ روز قاری صاحب سب کا سنیں. سبق تو سب کا سننا ہوتا ہے، سب کی منزل میں دور ہوتا ہے. تو اب چونکہ دور لگانا یہ مجبوری ہے، تو دور کا مقصد یہ کہ جس طرح قاری صاحب سن رہے ہیں، اگرچہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا، لیکن کسی حد تک بچے جو سننے سنانے کی بچوں کی جو کیفیت ہو دور میں، وہ اس طرح ہو کہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو، اور سنانے کی جو ایک ترکیب ہوتی ہے اس کے مطابق بچے چلتے رہیں. اور الحمدللہ عزوجل چل رہے ہیں. دور کے ساتھ بھی بہت اچھی ترکیب ہوتی ہے. جن بچوں کی منزلیں کمزور ہیں اس کے ساتھ کسی کو دور بھی نہ لگائیں کہ اب وہ بیچارہ اس کی اپنی منزل کمزور ہے تو وہ کیا کرے گا، کہ دوسرے کی کیسے بہتر کرے گا، یہ سننے میں کیا اس کی کیفیت ہوگی. تو جن کی منزلیں مضبوط ہیں، پارے مضبوط ہیں، پکے پارے ہیں، انہیں کی آپس میں دور لگائیں. اور یہ بہتر ترکیب معلوم ہوتی ہے کہ یہ بچہ اس کا سن رہا ہے تو وہ کسی اور کا سنیں. تو یوں انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے کہ دور لگانے سے کافی فوائد ہوں گے. اور ہمارے قاری صاحبان اسی طرح چل رہے ہیں، اور ہم یوں سمجھ لیں کہ بہت پرانا یہ سن رہے ہیں کہ اسی طرح کلاسوں کا سسٹم ہوتا ہے. اور الحمدللہ عزوجل ہمارے 100% رزلٹ ہیں، 100% رزلٹ. 100% سے مراد ہر بچے کے 100 نمبر. تو اس طرح 100% رزلٹ آتے ہیں. تو انشاءاللہ عزوجل اس انداز میں لے کر چلیں گے تو بھرپور فائدہ ہوگا، اور دور ہمارے مضبوط ہوں گے. اور یہ بھی ہوگا کہ قاری صاحب کے یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے معاونین بڑھ جائیں گے. اور بعض کلاسوں میں اتنا زبردست نظام ہوتا ہے کہ وہ قاری صاحب کو سنائیں یا بچے کو سنائیں، تو ان کو پتہ ہوتا ہے یار کہ یہ یہاں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو یوں ایک بچوں کا ذہن بنتا ہے. اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ سچ بولنے کے حوالے سے بچوں کی تربیت بھی ہو، کہ جتنی غلطیاں آئی ہیں صحیح بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. اتنی بولنے کی غلطیاں ہیں، اتنی غنیمت کی غلطیاں ہیں، اتنی مہارج کی غلطیاں آئی ہیں، تو پوری ایک کارکردگی بنا کر قاری صاحب کو بتائیں کہ اس بچے کی اتنی غلطیاں آئی ہیں. تو یہ بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، وقتاً فوقتاً حکایات، روایات، حدیثیں سنا کر کہ سچ بولنے کی یہ برکتیں ہیں، جھوٹ بولنے کے یہ نقصان ہیں. تو اس سے بھی فائدہ ہوگا کہ جو حقیقت ہے وہ قاری صاحب کے سامنے آئے گی. تو اس انداز سے امید ہے کہ کوشش کریں گے دور لگانے کی، تو انشاءاللہ عزوجل بہت فائدہ ہوگا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.